إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام اور عزیز بچوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آخری مہینے کی شروعات ہو چکی ہے، جسے ہم اور آپ ذی الحجہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا، جس مہینے کی عزت احترام کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ وہیں پر یہ مہینہ یا اس مہینے کی شروع کی جو 10 ایام ہیں، شروع کے جو 10 دن ہیں، اس کی بھی بڑی فضیلت قرآن حکیم کے اندر بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی وارد ہوئی ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فجر کی ابتدائی 2 آیات کی تلاوت کی گئی۔ فرمایا رب العالمین نے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ فجر سے مراد عام فجر کی صبح اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، اور 10 راتوں سے مراد یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اکثر مفسرین کا اطلاق یا اکثر مفسرین کی نگاہ خاص طور پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر اس 10 راتوں سے کیا مراد ہے، صحابہ کرام کے اقوال، مفسرین کے اقوال ذکر کیے ہیں۔ کہتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ المراد بها 10 ذی الحجہ کما قاله ابن عباس وابن الزبیر ومجاہد وغیر واحد من السلف والخلف۔ کہتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ میں ولیال عشر 10 راتوں کی جو قسم کھائی گئی ہے، اس 10 رات سے مراد عشر ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہو سکتے ہیں وہ 10 دن مراد ہے۔ اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ کہتے ہیں کما قالہ ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں، پھر اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جو تفسیر کے ایک امام ہیں امام مجاہد کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ یہ 3 لوگ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور مجاہد، ان میں سے 2 تو صحابی ہیں اور ایک صحابی کے شاگرد اور اسٹوڈنٹ ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد ہیں، اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر بھی یہی بات کہتے ہیں، اور ان کے شاگرد امام مجاہد، یہ 3 بڑے بڑے لوگ جو ہیں تفسیر کے امام ہیں، تفسیر کے ماہرین ہیں، تفسیر کے ایکسپرٹ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس ایام سے یعنی ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، ان 10 دنوں کی
بڑی فضائل بیان کیے گئے ہیں، بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ایک فضیلت تو یہی ہے، اس مہینے کی شروع کے 10 دنوں کی خصوصیت یہ ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ دنیا میں 360 دن آتے ہیں، لیکن تمام دنوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر اور اللہ کی نگاہ میں سب سے پاکیزہ دن اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو عشر ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں پیارے نبی نے کہا ان افضل ایام الدنیا یا افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب صحیح الترغیب والترہیب میں، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں، اور دوسرے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر مختلف الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ فرمایا نبی نے افضل ایام الدنیا، دنیا کے تمام دنوں میں 365 دن ہوتے ہیں، آپ نے کہا دنوں میں سب سے بہترین دن، سب سے افضل دن یہ 10 دن ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں ذی الحجہ کے 10 دن ہے، یعنی شروع کے جو 10 ایام ہیں، 10 دن ہیں، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، اس حدیث کے پس منظر میں یا اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یا اس معنی کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا بات ہے، کیوں اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کو اتنی فضیلت حاصل ہے؟ وہ حدیث کی مشہور کتاب جسے دنیا صحیح بخاری کے نام سے جانتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ پیدا ہوئے اور صحیح بخاری کی شرح لکھنے کی کوشش کی، بہت سارے لوگوں نے شرح لکھی، لیکن ایک معتبر اور صحیح شرح جس کو علماء جانتے ہیں فتح الباری ہے، اس کے رائٹر، اس کے لکھنے والے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ 14 سال کی عمر ہے، 14 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو وہ مقام دیا، وہ رتبہ دیا کہ مکہ المکرمہ کے اندر تراویح کی نماز پڑھانے کی سعادت انہیں نصیب ہوئی۔ لیکن آگے چل کر کہتے ہیں کہ 8 سال کی عمر تھی، 8 سال کی عمر میں ان کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں بھی دنیا سے چلی گئی، باپ بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، مجھے پریشانی نہیں ہوئی، مجھے شکایت نہیں ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو شکایت ہوتی ہے، ماحول نہیں ملا، ماں باپ کا سہارا نہیں ملا، ہم آگے نہیں بڑھ سکے، ہم تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں 8 سال کی عمر تھی میری، ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں باپ دونوں چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ میری ایک بہن تھی، اس بہن نے ماں کا مقام لیا، ماں جو کر سکتی تھی اس بہن نے میرے ساتھ کیا۔ اور بعض دفعہ اپنی کتابوں کے اندر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کانت حافظتن، میری جو بہن تھی حافظہ تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ حافظہ سے مراد قرآن و حدیث کے حافظ نہیں، اصولیین حدیث کی نگاہ میں جب حافظ کا لفظ آتا ہے اس سے مراد وہ آدمی، وہ انسان، چاہے مرد ہو یا عورت، جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہو۔ کہتے ہیں حافظ ابن حجر میری بہن حافظہ تھی، عالمہ تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی۔ کہتے ہیں اس کی تربیت ہمیں نصیب ہوئی۔ آگے کہتے ہیں ہی امی بعد امی، میری بہن میری اصلی ماں کے بعد میری بہن ماں کا رتبہ لیا، ماں جو کر سکتی تھی تربیت کے میدان میں میری بہن نے وہ رتبہ لیا۔ یہ بات ہم نے اس لیے بتلائی کہ حافظ ابن حجر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں اور بہت پتے کی بات لکھتے ہیں، بہت تجربے کی بات لکھتے ہیں اور ذہن میں آنے والی بات لکھتے ہیں۔ سوال وہ کرتے ہیں کیا بات ہے، کیوں اس مہینے کے 10 دنوں کو اتنی کیوں فضیلت حاصل ہے؟ رمضان میں آخری عشرہ اس کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کو اتنی کیوں فضیلت حاصل ہے؟ فتح الباری کے اندر وہ لکھتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ
لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة وهي الصدقة والحج والصيام وغیر ذلك ولا يتعدى ذلك في غیرہ. کہتے ہیں مجھے جہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے، جو بات میری سمجھ میں آ رہی وہ یہ کہ اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں جو بڑی بڑی عبادتیں ہو سکتی ہیں، جو اسلام کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، اس مہینے کے شروع میں اکٹھا ہو جاتی ہیں. آپ دلیل دیتے ہیں نماز اس مہینے میں ہے، پھر اسی طریقے سے صدقہ و خیرات آدمی جی بھر کر کرے، پھر اسی طریقے سے حج اسی مہینے میں انجام دیے جاتے ہیں، پھر اسی طریقے سے قربانی اسی مہینے میں انجام دیے جاتے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ روزہ اس مہینے میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے شروع کے لگاتار 9 روزے بھی رکھتے تھے. عرفہ کا روزہ تو الگ ہے ہی، لیکن شروع میں لگاتار 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ بھی رکھتے تھے. اگر کوئی چاہے تو یہ روزے بھی رکھ سکتا ہے. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی یہ مہینہ فضیلتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں کیا کیا جائے، اس مہینے میں کون کون سے کام کیے جائیں، اور خاص طور پر اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں کیا کیا کیے جائے. بہت سارے اعمال ہم اور آپ کر سکتے ہیں. آپ سلف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو سلف 3-10 دنوں کی بڑی اہمیت دیتے تھے. رمضان کے آخری عشرے کے، پھر اسی طریقے سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے، پھر اسی طریقے سے محرم کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی اہمیت تھی، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو وہ گزارا کیا کرتے تھے، وہ گزارتے تھے. اس مہینے میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس مہینے میں ہم اور آپ جو بھی نیک اعمال کریں، جو بھی اچھے کام کریں، جو بھی اعمال صالحہ ہم انجام دیں، اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ بہت زیادہ اس مہینے میں اچھے کام اور نیک کام کو پسند کرتا ہے. صحیح بخاری، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک مشہور روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام ایام العشر. کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنوں میں، تمام دنوں میں سب سے پسندیدہ دن، اللہ جس دن کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، یا جن دنوں میں اللہ جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ نیک عمل ہے، وہ اچھے اچھے کام ہیں. ویسے تو سال کے کسی بھی دن، ہر دن اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ آدمی نیک کام کرے، برائیوں سے بچے، لیکن اس مہینے کے 10 دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ آدمی نیک عمل کرے. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، صحابہ پوچھ دیے یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کا مقام اور رتبہ بہت اونچا ہے، اے اللہ کے رسول کیا کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ بھی اس مہینے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا؟ آپ نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے برابر نہیں ہے. پھر آپ نے آگے کہا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ہاں، ایک وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلا، جہاد کے لیے نکلا، مال بھی ساتھ تھا، جان بھی ساتھ لے کر گیا تھا، اللہ کے راستے میں جان بھی دے دیا، مال بھی دے دیا، اور گھر واپس نہیں لوٹا. یعنی وہ آدمی، وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اس آدمی کو اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں اگر وہ جہاد کرتا ہے تو اس کو تو یہ مقام مل سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں مل سکتا ہے. تو آپ نے کہا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس مہینے کے 10 دنوں کی فضیلت نہیں پا سکتا ہے آدمی. تو اس مہینے میں سب سے بہترین چیز جو اللہ کو پسند ہے وہ عمل صالح ہے. اور اسی وجہ سے علماء نے عمل صالح کی تعریف بھی کی. عمل صالح کس کو کہا جاتا ہے؟ نیک عمل کس کو کہا جاتا ہے؟ علماء نے کہا کل ما یرضاہ اللہ تعالی من الاقوال والاعمال یشمل اعمال القلوب والجوارح. عمل صالح، نیک عمل
اچھا کام ہر وہ چیز ہے، چاہے وہ بات کی شکل میں ہو یا چاہے نیک اعمال کی شکل میں ہو، چاہے اس کا تعلق انسان کے دل سے ہو یا انسان بدن سے کر کے دکھلائے، عمل چاہے دل میں ہو یا آدمی اچھی بات کہے یا اچھا عمل کرے، جو عمل اللہ کو پسند ہے، اللہ کو خوش کر دے، جو بات ہم اور آپ اپنی زبان سے نکالیں اور اس بات سے اللہ خوش ہو جائے، اسی کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ اور عمل صالح کے بارے میں انبیاء جو پچھلے نبی گزرے ہیں وہ بھی دعا کیا کرتے تھے اور اللہ سے توفیق مانگا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے سورہ نمل کے اندر ذکر کیا، آیت نمبر 19 میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کے لیے جناتوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے سب کو جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا۔ فلما اتوا علی واد النمل، جب تمام لوگ چیونٹیوں کے مکانات کے پاس پہنچ گئے، وادی کے پاس پہنچ گئے، قالت نملۃ، چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، اے چیونٹیوں کی جماعت اپنے گھروں میں گھس جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ایک چیونٹی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے، ایک چیونٹی بولتی ہے۔ اور کیا کہا کہ سلیمان اور اس کے لشکر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں رونق دے، اپنے پاؤں سے کچل ڈالے، سب اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا، کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ تو نے میرے اوپر جو جو انعام کیے ہیں اور میرے والدین پر تیرا جو جو احسان ہے، میں تیری توفیق مانگتا ہوں کہ میں شکر ادا کروں، شکر گزاری کی توفیق مانگی جائے۔ پھر کہا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اے اللہ میں اس بات کی بھی توفیق مانگتا ہوں کہ تو مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اپنی توفیق سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ بھلا بتائیے، وقت کا پیغمبر، وقت کا نبی اپنے سلسلے میں یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے نیک بندوں میں شامل کر دے، مجھے شکر گزاری کی توفیق نصیب فرما دے، تو نے بہت سارے انعامات کیے۔ تو عمل صالح اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ تعریف سے واضح ہوا، کوئی بھی آدمی آپ نیک عمل کر رہے ہیں اس میں 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ 3 چیزیں اگر نہیں ہیں تو آپ اچھے اچھے کام کیجئے، وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلی شرط اسلام، مسلمان ہونا ضروری ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات اخلاص کا ہونا ضروری ہے، نیت صاف ہونی چاہیے، ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات اتباع سنت، جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اسلام کے اعتبار سے عمل کرنا چاہتے ہیں دین سمجھ کر، تو ان تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اعمال صالحہ نیک عمل کی شکل چاہے جو بھی ہو، آپ اس مہینے میں اور 10 دنوں میں آپ انجام دیجئے۔ اس مہینے میں اللہ کو جہاں نیک اعمال پسند ہے، یہ بات بھی پسند ہے کہ ایک مسلمان اس مہینے میں اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرے، اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من ایام اعظم عند اللہ، کہ اللہ کی نگاہ میں اس سے بڑا کوئی دن ہے ہی نہیں، یعنی عشر ذی الحجہ سے بڑا کوئی دن نہیں ہے، اور اس مہینے میں اللہ کو سب سے زیادہ نیک عمل پسند ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ اس مہینے میں اور 10 دنوں میں تم زیادہ سے زیادہ تحلیل کرو، تکبیر کرو اور اللہ کی تحمید کرو۔ تحلیل کے مراد
یعنی لا الہ الا اللہ کہتے رہا کرو، اور تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہتے رہا کرو، اور تحمید سے مراد الحمدللہ کہتے رہا کرو۔ اگر سارے چیزوں کو جمع کریں گے تو وہ الفاظ ہم اور آپ بارہا سنتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یا اسی طریقے سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا ایک الفاظ یہ بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ سارے الفاظ ہیں اس مہینے کی شروع میں، آپ 10 دنوں تک بغیر کسی وقت کی پابندی کے آپ جہاں چاہیں اس کو پڑھتے رہا کریں۔ خاص طور پر صحابہ کرام کا عمل یہ بھی ثابت ہے، جو کہ ہمارے ماحول کے حساب سے آج کے وقت میں ہم اور آپ مجبور ہیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ حالات جیسے ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں وہ الفاظ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر ہیں، پھر عمر بن خطاب ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ لوگ ایسے تھے، ان کا معاملہ یہ ایسا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یخرجان الی السوق فی العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بازار جایا کرتے تھے، مارکیٹ میں جا کر یکبران، یہ تکبیر کی آواز بلند کیا کرتے تھے، یکبر الناس بتکبیرہما، ان لوگوں کی تکبیر کی آواز سن کر دوسرے لوگ تکبیرات کہا کرتے تھے۔ آج اگر نعرے بلند کیے جاتے ہیں تو لوگوں کے اوپر سختی کی جاتی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے گھر میں، باہر، مسجد کے اندر بغیر کسی وقت کی پابندی کے، بعض لوگ فرض نمازوں کے بعد اس کو تخصیص کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں محمد ابن عثیمین، صالح ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لم یرد سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت نہیں ہے، اور یہی بات علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ نبی کے زمانے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ فرض نمازوں کے بعد ان تسبیحات کو پڑھا جائے۔ آپ بغیر کسی پابندی کے، بغیر کسی وقت کی تعین کے، آپ جب چاہیں، جب فرصت ملے، ان الفاظ کو دہراتے رہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس مہینے میں ایک عمل یہ بھی کیا جائے، روزے کا اہتمام کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی لگاتار 9 دن روزہ رکھنا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے 9 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے اس مہینے میں ایک روزہ عرفہ کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صیام یوم عرفہ، عرفہ کا روزہ اگر کوئی آدمی 9 ذی الحجہ کو رکھتا ہے، اللہ کے رسول اس کا فائدہ کیا ہے، کیا ملے گا؟ آپ فرماتے ہیں یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، کہ کوئی آدمی اگر ایک دن عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے عرفہ کا روزہ۔ جیسے ہی عرفہ کا روزے کا وقت آتا ہے، 1 دن 2 دن پہلے طرح طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں، لوگ کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں، کیا کیا جائے؟ عرفہ 9 ذی الحجہ مکۃ المکرمہ سعودی عرب کے اندر ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں 1 روز بعد ہوتا ہے۔ یہ سوال ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا، کیا کیا جائے؟ حاجی لوگ عرفہ کے دن رہتے ہیں، وہ تو روزہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ روزہ رکھتے ہیں وہاں، اور عرفہ سعودی عرب میں ہوتا ہے اور ہمارے یہاں 1 دن بعد ہوتا ہے۔ شیخ نے جواب دیا، کہا کہ ہر آدمی اپنے اپنے چاند کے اعتبار سے روزہ رکھے گا، لہذا ہم اور آپ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے بغیر کسی اختلاف کے۔ بلا وجہ ہم سوالات جواب میں پڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حاجی لوگ عرفہ میں ٹھہرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہاں حاجی لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ غیر حاجی لوگ وہاں بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ہمیں بھی جس طریقے سے رمضان کے ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، 1 دن بعد رکھتے ہیں، 1 دن بعد رکھنا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو۔ پھر اسی طریقے سے اس 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا جائے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا جائے، جس کو جو حیثیت ہے، جو توفیق اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس توفیق کے مطابق صدقہ کیا جائے۔ صدقہ میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان صدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ناراض ہے، اس سے اللہ غصہ ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ کوئی آدمی چاہتا ہے
کہ اسے بری موت نصیب نہ ہو تو خاص طور پر ان دنوں میں صدقہ کیا جائے۔ جو آدمی صدقہ کرتا ہے تدفعہ میتۃ السوء، وہ آدمی بری موت سے بچ جاتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی ایک کھجور حلال کمائی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اللہ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک آدمی جانور پالتا ہے، ایک گھوڑا پالتا ہے، بچپن میں لے کر آتا ہے اور اس کی تربیت اور اس کو پوستا پالتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک دن وہ بڑا ہو جاتا ہے، سواری کے قابل ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ وہی حلال کمائی سے کیا ہوا صدقہ حتی تکون مثل الجبل او اعظم، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے یا پہاڑ سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک خاص عمل ہم اور آپ جو کرتے ہیں جس کو دنیا جانتی ہے وہ ہے قربانی کا عمل۔ قربانی کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من وجد سعة فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جو آدمی صاحب حیثیت ہے، جس کو طاقت حاصل ہے، جو قربانی کر سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، ٹال مٹول نہ کرے، آگے پیچھے نہ کرے، چند پیسے خرچ کرے، اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ جو آدمی صاحب حیثیت ہے وہ قربانی کرے۔ اور اگر نہیں کرتا ہے تو نبی وعید سناتے ہیں فلا يحضر مصلانا، 2 رکعت عید کی نماز ادا کرنے کے لیے ہماری مسجد میں بھی نہ آئے۔ حدیث صحیح ہے۔ بعض لوگوں نے اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ قربانی واجب ہے، لیکن راجح قول کے مطابق قربانی واجب نہیں ہے، لیکن یہ وعید تو ضرور ہے کہ جو آدمی صاحب حیثیت ہے، اللہ نے دیا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ قربانی کے مسائل اگلے ہفتہ ہم گفتگو کریں گے۔ ایک آخری بات قربانی کے حوالے سے کہ جو آدمی کی نیت ہے، جو آدمی ارادہ کر چکا ہے، حالانکہ یہ بات پچھلے جمعہ بتلانی چاہیے تھی لیکن تاخیر ہو گئی، کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، ارادہ ہے اس کو، چاند طلوع ہو چکا ہے، چاند نکل چکا ہے، اگر اب تک ناخن نہیں کاٹا ہے تو نہ کاٹے، بال اگر نہیں کٹوایا ہے تو وہ نہ کٹوائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، کہ تم میں سے جو آدمی جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، دیکھنے میں سبھی لوگ شامل ہیں، تم سبھی لوگ دیکھ لو، واراد احدكم، اور تم میں سے دیکھنے والے سبھی لوگوں نے دیکھا، لیکن جن کا ارادہ ہو، جن کی نیت یہ ہو کہ وہ قربانی کریں گے تو وہ قربانی سے پہلے فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، اپنے ناخون سے رک جائیں اور اپنے بال سے رک جائیں، یعنی ناخون بھی نہ کاٹیں، بال بھی نہ کاٹیں، اس لیے کہ قربانی کے احکام میں یہ شامل ہے اور پیارے نبی نے سختی سے منع کیا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس سے بچے، اب تک نہیں کاٹے ہوئے ہیں تو نہ کاٹیے گا، 10 دن کا معاملہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے ایک آخری بات کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی مہینے میں ایک دن جو کہ عرفہ کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، بہت فضیلت والا دن ہے۔ حدیثوں کے اندر اور علماء نے اس سلسلے میں مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ اس عرفہ کی ایک حیثیت ہے، ایک تاریخ ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جتنا جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، کسی اور دوسرے دنوں میں نہیں بچاتا ہے۔ تو جہنم سے آزادی کا ایک سبب عرفہ کا دن بھی ہے، اس لیے اس دن زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں۔ شیخ صالح عثیمین کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اس مہینے کا جو 10 دن ہے اس کو غنیمت جانو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ،
چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے صدقہ و خیرات ہو، چاہے قرآن کریم کی تلاوت ہو، یعنی بغیر کسی وقت کے ضائع کیے ہوئے ان 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھو، فائدہ اٹھا لو۔ ہم بھی رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے تقدس اور اس کا احترام ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین کثرت سے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہو سکے تو قرآن کریم کی مکمل ختم یعنی کم سے کم 10 دنوں میں ایک ختم قرآن بھی ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرما، معانی اور ترجمے کے ساتھ بھی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اگر صاحب حیثیت ہیں تو رب العالمین ہمیں قربانی میں بھی حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما۔ جو اعمال ہم کریں اللہ رب العالمین اس میں اخلاص پیدا فرما، ریاکاری اور دکھلاوے سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اعمال کو، نیک اعمال کو ہمیں توفیق بھی دے اور ان اعمال کو ہم رب العالمین ہم سے قبول بھی فرما۔ آمین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔